الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی مجلس سے آپ کی خدمت میں خطاب کروں، مجھ سے آپ کی انتظامیہ نے ریکویسٹ کی ہے باہر ایک مومن کے علاج کے لیے، ان کی ہاسپٹل ٹریٹمنٹ ہے، اس کے لیے بورڈ پہ لگایا گیا ہے، جس قدر ہو سکے آج کی شب میں ان کے علاج میں سب لوگ حصہ لیں اور جو کنٹریبیوٹ کر سکیں کنٹریبیوٹ کریں، ان کی سلامتی کے لیے اور جتنے مومنین مریض ہیں سب کی صحت یابی کے لیے، اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے اور مومنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بآمد بلند صلوات۔ شب شہادت ہے جناب امیر علیہ السلام کی، میں جو کچھ فضائل پیش کروں گا مصائب مولا کے آپ کی خدمت میں انہیں قبول فرما لیجیے گا، اور ہم سب مل کے جناب سرور کائنات کو ان کے بھائی کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ آج سب سے پہلے خود سرور کائنات کو اور پھر مولا امیر کے تمام بیٹوں کو، خاص طور سے صاحب الزمان علیہ السلام کو ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، آج ہم سوگ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے لباس علامت اس بات کی کہ ہم غم میں۔ مولا کے فضائل بہت زیادہ ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے، اور سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے جو تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے اپنی کتابوں میں کہ یا علی، اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کچھ معجزات دکھائے تھے، مردوں کو زندہ کیا، تو ان کی امت کہنے لگی عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ انہیں تین باتیں کہتے ہیں نا عیسائی، کہ عیسیٰ اللہ ہے، یا عیسیٰ ابن اللہ ہے، یا اللہ ثالث و ثلاثہ ہے، قرآن کی آیت کی روح سے۔ کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت بھی آپ کو خدا ماننے لگے گی، تو یا علی میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ آپ کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے، آپ کے قدموں کی خاک کو چومتے۔ پیغمبر نے کہہ دیا ہم آج تک مولا کے قدموں کی خاک کو چوم رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا نا کہ یا علی میں وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ آپ کے قدموں کی خاک چومتے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، لو کان البحار و مدادن، پیش کر رہا ہوں چند حدیث پھر آیات پیش کروں گا، یہ صرف حدیث پیش کر رہا ہوں پھر اس کے بعد آیات۔ لو کان البحار و مدادن، اگر تمام کے تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی میں بدل دیا جاتا، والاشجار اقلاما، اور تمام درختوں سے قلم بنا دیے جاتے، جن لکھنے والے ہوتے انسان گننے والے ہوتے، زمین سے آسمان کے فاصلے میں لکھا جاتا میرے بھائی علی کے فضائل کو،
تو حبیب خدا فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہ ہوتے. ہر چیز ختم ہو جاتی میرے بھائی کے علی کے فضائل ختم نہ ہوتے. اتنے فضائل ہیں بے انتہا جناب مولا کائنات کے فضائل. اور حبیب خدا نے فرمایا کہ میرے بھائی کو میرے گواہ کے طور پہ بھیجا گیا ہے. وشاہدم من ہو، قرآن میں آیت آئی ہے، چند آیات بھی سن لیجیے گا. اس سے پہلے کہ میں آیات کو پیش کروں میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا تھا. حدیث میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں، ابھی ایک کتاب لے کے آیا تھا اس دفعہ، کافی عرصے بعد سوچ رہا تھا، لیکن اس میں 500 سے زیادہ احادیث تھی. میں نے کہا کون کون سی حدیث پڑھوں، کون سی پیش کروں، کون سی نہ پڑھوں، بہت فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں مولا سے متعلق. ایک ہمارے اہل سنت بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت قابل عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کے فضائل کو دوستوں نے محبت میں چھپایا، نہیں پہنچا سکا. محبت میں اس لیے چھپاتے تھے کہ کہیں باہر جا کر بیان کریں تو جو پہلے سے بغض رکھنے والے ہیں وہ اور زیادہ بغض نہ رکھنے لگے، جو حسد کرنے والے ہیں وہ اور حسد کریں گے، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اور ظلم کریں گے. دوستوں نے تقیہ میں، محبت میں علی کے فضائل کو چھپایا. دشمنوں نے عداوت میں، دشمنی میں علی کے فضائل کو چھپایا. وہ کہتے ہیں کہ دوستوں نے بھی علی کے فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے بھی علی کے فضائل کو چھپایا، سب نے فضائل کو چھپایا. تب علی کے اتنے فضائل ہیں کہ کتابیں بھر گئی. اگر سب نے کھل کے فضائل کو لکھا ہوتا تو کیا ہوتا. چمن 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 گلی گلی علی علی علی، شہر شہر گلی گلی علی 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 علی. نعرے عزیزان گرامی اسی محبت سے سنتے رہیے گا. تھوڑی سی مجھے ایک وہ ہے کہ بھی آپ کے الفاظ بعض سخت ہوتے ہیں یا رفتار زیادہ، کوشش کروں گا رفتار کم رکھوں، الفاظ سمپل آسان رکھوں. عزیزان گرامی جناب مولا کائنات کے بے انتہا فضائل. شاہد من ہو، قرآن میں آیت آئی ہے کہ اور رسول خدا کی رسالت و نبوت کا شاہد، گواہ، وٹنس انہی میں سے ہے. توجہ، شاہد من ہو انہی میں سے ہے. توجہ ہو عزیزان گرامی، کسی بھی صحابی کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا یہ مجھ سے ہیں. صرف سلمان فارسی کے لیے کہا، وہ بھی یہ نہیں کہا مجھ سے، کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. صرف علی کے لیے کہا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں. یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے میں علی سے. جناب سلمان کے لیے کہا سلمان ہم سے ہیں، ہم سلمان سے نہیں ہے مجمع. صحابہ میں سب سے افضل مقام جناب سلمان کا، تمام صحابہ میں 1,10,000 یا 1,24,000 یا 1,40,000، تین ہی ہمارے بھائیوں نے روایات پیش کی ہیں. تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں اس 1,40,000 سے زیادہ صحابہ نہیں ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مقام سلمان کا. ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس ہیں. 10 میں سے 9 جناب ابو ذر کے پاس ہیں، 8 جناب مقداد کے پاس ہیں، 7 جناب عمار کے پاس ہیں. بڑی محنت کرو تو پہلا درجہ ملتا ہے. کسی کے پاس 10 کے 10 درجے ہیں. یہ جو درجات میں ہیں وہ صحابہ، جو کل ایمان ہے وہ علی. چلتے رہیے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، جو درجات میں ہیں، جن کے درجات ہیں یہ 1 2 ہیں 4 ہیں، کرتے کرتے 10 کے 10 درجات جناب سلمان کے پاس. لیکن علی ہے کل ایمان. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا. یہ بھی حدیث، صرف وہ حدیث پیش کروں گا جو کامنلی ایکسیپٹڈ ہیں. جو ڈسپیوٹڈ حدیث ہے وہ نہیں پڑھوں گا، جو اختلافی ہے وہ نہیں پڑھوں گا. بھئی تمہاری کتابوں میں ہے نہیں، وہ حدیث پیش کر رہا ہوں جو دونوں نے مانی. تو آج صرف وہ حدیث پیش کر رہا ہوں جو دونوں مکتب فکر نے پیش کی، جو شیعہ سنی دونوں نے پیش کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ خود حبیب خدا نے فرمایا برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. یوم خندق، غزوہ خندق والے دن پیغمبر اسلام نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. بڑی بحث ہے یہ کل ایمان کیوں کہا. کیا کیونکہ پیغمبر نے خندق کھدوا دی تھی جناب سلمان کے مشورے سے. سارے مسلمان خندق کے اندر تھے، سارے کافر خندق کے باہر تھے. تو کل ایمان علی، سارے مسلمانوں کا نمائندہ علی.
پیغمبر کے نمائندے علی، سارے مسلمانوں کے ایمان کی قوت علی. وہاں سے ایک آدمی آیا، کچھ ساتھ میں تھے، غزوہ خندق کے لیے عامر ابن عبد الود، مجھے خندق نہیں پڑھنی تھی، صرف اپنی جو حدیث پیش کی ہے اس کی وضاحت کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. پورا زور لگا رہا ہوں، روزے کے بعد زور لگانا مشکل ہوتا ہے، لیکن خدا گواہ ہے آج کی رات کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں کہ وہاں سے ایک عامر ابن عبد الود آیا، اور جب وہ آیا تو اس نے آ کے پیغمبر سے گستاخی کی اور ایک جملہ کہا کہ وہ مسلمانوں، میں للکار رہا ہوں، جو تم میں مجھے مار دے گا غازی کہلائے گا، جو میرے ہاتھوں مارا جائے گا شہید کہلائے گا. غازی نہیں بن سکتے تو شہید ہی ہو جاؤ. نہیں لو، غازی مجھے مار نہیں سکتے تو شہادت تو درجہ ہے، آؤ شہید ہو جاؤ. ہر دفعہ جناب امیر نے کہا انا لہو، یا رسول اللہ اس کے لیے میں کافی ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے کہا یا علی بیٹھ جائیے. بس ایک مرتبہ برز الایمان، مجھے خندق کو نہیں پڑھنا، برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل ایمان. حبیب خدا نے فرمایا جب جناب امیر کو بھیجا، صحابہ سے کہا، میں اور آپ تو وہاں نہیں تھے، کون تھا؟ صحابہ تھے. علی جا رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. او صحابہ کان کھول کے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ لو، کل ایمان علی ہے. توجہ فرما رہے ہیں سادہ کرام. تو حبیب خدا نے تمام میں تعارف کروا دیا، کل ایمان علی ابن ابی طالب. اور ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں، آیات کی تو نوبت ہی نہیں آ رہی ہے، حدیث سن لیجیے. ام المؤمنین فرماتی ہیں، ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حبیب خدا نے میرے سامنے فرمایا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. علی سارے مردوں میں سب سے بہتر ہے، جو اس بات کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، ام المومنین نے فرمایا. او مسلمانوں، ملاؤں کی نہ سننا، ماں کی سن لو. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرام. یہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حبیب خدا نے علی کے لیے فرمایا علی خیر البشر، علی تمام انسانوں میں سب سے بہتر. فمن ابا فقد کفر، لفظ ابا اللہ نے قرآن کریم میں شیطان کے لیے استعمال کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرماتا ہے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تو سارے فرشتوں نے کہا، سارے فرشتوں نے کہا، آیات کو بھی سن لیجیے گا، ایک حدیث اور ہے تو اب سن لیجیے، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں کہ تمام فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا تو زمین میں اسے اپنا خلیفہ بنائے گا جو جا کے زمین میں خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ، یعنی مراد یہ تھی ہم میں سے خلیفہ بنا دے. فرشتوں میں، انسانوں میں، بشر میں نہ بنا. کیا دیکھا تھا کہ کہہ رہے تھے خون بہائیں گے، فساد کریں گے؟ وہ دیکھ رہے تھے چار چیزوں سے بنے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، چار متضاد چیزیں، ٹکراؤ ہوگا، فساد ہوگا. تو کہا تھا ان میں نہ بنا، ہم میں بنا دے، ہم نور کی مخلوق ہیں. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی. روزہ رکھ کے آئے ہیں، پروردگار قبول فرمائے. جناب امیر کا سایہ سروں پہ قائم و دائم رہے، جناب امیر کی ولایت پہ باقی رہے. جملے کو غور سے سنیے گا. اب یہاں اللہ فرماتا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سارے فرشتوں نے اجماع کر لیا تھا. دیکھیں مجمع نہیں پہنچے گا، انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں، اشاروں میں پہنچ جائیں. سارے فرشتوں نے اجماع کیا، اجماع کنسنسس، سب جمع ہو گئے، سب نے ایکا کیا، اتحاد کیا، ایک ہی بات کہی ہم میں سے کسی کو بنا دے.
اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. خلیفہ بنانا میرا کام ہے، میرا حق ہے. وہ خدا جسے بے گناہ، بے خطا، معصوم، عبادت گزار، مقدس فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا دم دم ہر دم فرش پر کعبے کا کعبہ، کم مست قلندر، کم مست قلندر، جبریل کا ٹیچر، تو قبر کی باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. نعرے اور فرما رہے ہیں جانے کی راہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں ہے. خبردار ہمیں اجماع کا دھونس نہ دینا، اجماع سے شریعت کے مسئلے حل نہیں ہوتے. توجہ ہو، تو خبردار کو یہ نہ کہ ہم نے اجماع سے فیصلہ کر لیا تو فیصلہ ہو جائے گا، ساری امت جمع ہو جائے. میں نے پرسوں حدیث پیش کی تھی، لو سلک الناس کلہم فی وادی، اے عمار اگر سارے لوگ، سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں، علی اکیلے دوسری وادی میں، سب کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا. اجماع سے علی کی خلافت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کسی اور کی خلافت ثابت نہیں کر سکتا. چلیے گا میرے ساتھ. تو جانے کی رامی یہاں ایک ام المومنین فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں نے آیت جو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ شیطان نے کہا ابا واستکبر، اللہ نے قرآن میں کہا، اس نے ابا کی، ابا یعنی اناد کرنا، اڑ جانا، ڈٹ جانا، stubbornness دکھانا، نہیں مانوں گا. تو شیطان نے کہا تھا میں نہیں، پروردگارا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا. اب ام المؤمنین کہہ رہی ہیں پیغمبر نے فرمایا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی بشر میں سب سے بہتر ہیں. پیغمبر نے فرمایا جو ڈٹ اڑ جائے، رک جائے، نہ مانے، stubbornness دکھائے اور کہے میں علی کو نہیں مانتا، فقد کفر، منافق نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث صحیح ہے، بھائیوں کی شیعہ سب سنی کتابوں میں موجود ہے کہ ام المؤمنین کہتی ہیں حبیب خدا نے کہا فقط کفر، وہ کافر ہو جائے گا جو علی کی خلافت نہ مانے، علی کی افضلیت نہ مانے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ نہیں جو جنگ میں مقابلے میں آ جائے تو اور اس کا مقام پستر ہوگا جو علی کے مقابلے میں جنگ میں. عزیزان گرامی، علی سے مقابلہ نہ کرو، علی سے جنگ نہ کرو. جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں ایک آخری حدیث سن لیجئے، پھر آیات کی، چند آیات کی کوشش کروں گا تلاوت آپ کی خدمت میں کروں. میں جانتا ہوں کہ بہت سے افراد بیمار ہوں، کچھ حالت ہو، مجھے بتایا گیا کرونا وائرس کے بعد یہ سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے ہمارا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ جناب امیر کے صدقے میں خداوند متعال آپ کی ان مجالس کی رونق کو باقی رکھے اور سب مومنین کے جان مال عزت کی صحت کی حفاظت فرمائے. تو بس بھائی پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایک حدیث سن لیجئے. میں نے اس پہ مسلسل پچھلے چند دنوں میں مطالعہ کیا، تحقیق کی. اس حدیث کے کئی راوی ہیں اور کئی مضامین ہیں. مرحوم میر حامد حسین موسوی نے اپنی ابقات الانوار میں تفصیل سے اسی ساری اسناد کو جمع کیا، اس کے تمام متون کو جمع کیا. میں صرف ایک سند سے کہ انس جو رسول خدا کے غلام تھے، صحابی رسول ہیں، ان سے میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے فرمایا سارے صحابہ کے مجمع میں، سنیے کہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی مجھ سے حقیر سے، سن لیجئے. حبیب خدا نے فرمایا سارے صحابہ سے کہا من اراد ایھا الناس، بعض میں ایھا الناس پہلے آیا ہے، بعض میں نہیں آیا. ایھا الناس اے لوگو، من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوح وإلی نوح فی فہمہ وإلی ابراہیم فی حلمہ وإلی موسیٰ فی شدتہ وإلی عیسیٰ فی زہادتہ وإلی محمد فی بہائہ وإلی جبرائیل فی امانتہ وإلی کوكب دری وإلی شمس مضیء والقمر منیر فلیتطاول ولینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. تو اب حبیب خدا نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، سب دیکھ لو، جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ حضرت آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جناب نوح کو ان کی فہم و فراست میں دیکھے، جناب ابراہیم کو ان کے حلم میں، بردباری میں، فوربیرنس میں دیکھے، جناب موسیٰ کو ان کی شدت و حیبت میں دیکھے، جناب عیسیٰ کو ان کو زہد و تقوی میں دیکھے، مجھ محمد کے خوبصورتی جمال کو دیکھے، جبرائیل کی امانت کو دیکھے،
कोकब दुर्री की चमक को देखे, सूरज की रोशनी को देखे, चांद की तमाज़त को देखे, तो एक मर्तबा आए मेरे भाई अली को देखे। नारा मैं लगा देता हूं ताकि सब लोग जवाब दें। नारा हैदरी। ऐज़ान गिरामी जनाब सरवर कायनात फरमा रहे हैं, ये भी मैंने कहा था वो सिर्फ हदीस पेश करूंगा जो सिर्फ शिया किताबों में नहीं, तो ये खुद इसकी असनाद मौजूद है, शिया सुन्नी तमाम किताबों में मौजूद है कि सहाबा ने कहा, हबीब खुदा ने कहा, जो अंबिया की एक दफा में जियारत करना चाहे, एक दफा सारे अंबिया, मेरे भाई अली को देख ले, अल्लाह ने मेरे भाई अली के चेहरे में सारे अंबिया की जियारत का सवाब लिख दिया है। और खुद फरमाया कि मैं हर दफा कह रहा हूँ आखिरी हदीस में क्या करूँ, अब एक हदीस और माजरत के साथ, उसके बाद आयात, मुझे वक्त का पूरा एहसास है, पूरा एहसास है। आज के रात अमाल की आप बहुत अमाल करके आए अभी। ये खुद हबीब खुदा ने फरमाया सहाबा के मजमे में, ज़ाहिरन मस्जिद नबवी में, कि अन्नज़र इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे की तरफ नजर करना, देखना इबादत है ना। हदीस के 4 चीजों का देखना इबादत, अन्नज़र इलल मुसहफ़ इबादा, कुरान को देखना इबादत। तवज्जो, वाहिद किताब है जिसका पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत, देखना भी इबादत। इसलिए छठे इमाम ने कहा हाफिज भी हो तब भी देख के ऊंची आवाज से पढ़ो। का मौला क्यों? ताकि देखने का सवाब भी मिले, पढ़ने का और सुनने का सवाब भी मिले। तो हबीब फरमाया 4 चीजों को देखना इबादत, अन्नज़र इलल मुसहफ़ इबादत, कुरान को देखना इबादत, अन्नज़र इलल कअबत इबादत, काबे को देखना इबादत, अन्नज़र इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत, और चौथी चीज अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखना इबादत। चलिएगा, तो अब आपने जब ये फरमाया ना, तो मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं हदीस के अल्फाज को, कि बाद उलमा फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि अली की शहादत हो जाएगी, तो जो शहादत के बाद आएंगे वो अली की ज़ियारत से महरूम रहेंगे, चेहरे को नहीं देख सकेंगे। तो आपने फरमाया ज़िक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली के चेहरे की ज़ियारत इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। और शायद हबीब खुदा समझाना चाह रहे हैं, बाद वाले दौर में अली के जिक्र पे पाबंदियां लग जाएंगी। कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अली के जिक्र को मना कर देंगे, कहेंगे खबरदार अली का नाम ना लेना, जो नाम लेगा गर्दन काट दी जाएगी, पाबंदियां लग जाएंगी। तो हबीब खुदा ने एक और बात फरमा दी, हदीस नबवी है, ये भी सब किताबों में है, मरहूम समदानी ने हवालाजात लिखे हैं बहरुल उलूम के अंदर, बल्कि बहरुल उलूम नहीं है, मरहूम समदानी की किताब है बहरुल माआरिफ, उसके अंदर फरमाते हैं जिल्द नंबर 3 के अंदर हबीब खुदा से मुताल्लिक हदीस है कि फरमाते हैं कि नहीं सिर्फ इतना नहीं कि नज़र इला वजह अली की इबादत, अली को देखना इबादत, जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत, वो जो बाद में आएंगे जहां पाबंदियां हो तो कहा हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिलों में रखना इबादत है। कुछ लोग पहुंच गए। इससे पहले कि आयत पेश करूं, इसी हदीस की तरफ 2 जुमले इसी हदीस के मुताबिक। देखना काम है या नहीं? एक्शन है, अमल है। मैं देख रहा हूं, आंखें बंद कर लूं, नहीं देखना चाहता। बहुत से ऐसे थे जो चेहरा नहीं देखना चाहते, उनसे मुताल्लिक कुछ नहीं कह रहा, बड़े बदकिस्मत लोग थे। तो अब देखना इबादत एक फेल है, अमल है, जिक्र करना अमल है। तवज्जो, देखना अमल, जिक्र करना अमल। मोहब्बत अमल नहीं है, मोहब्बत दिल की कैफियत का नाम है, ना चाहते हुए हो जाती है। अब हबीब खुदा मेरे मुताबिक यह फरमाना चाह रहे हैं, अली का चाहने वाला ना इबादत की हालत में हो, ना जिक्र की हालत में हो, चल फिर रहा हो, खा पी रहा हो, आबिद है क्योंकि अली का चाहने वाला।
عبادت سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جب آپ عبادت کی حالت میں نہیں ہیں تب بھی عابد ہیں اگر علی کے عاشق ہیں۔ حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جو ہماری تمام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ بس بھائی برادران گرامی، اب چند آیات سن لیجئے۔ ایک ابھی برخوردار ایک نوجوان مومن بچہ مجھ سے آیا، کہنے لگا کہ مولانا آپ نے ایک جگہ پڑھا تھا، ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دیجئے اس آیت کی، اور آج اگر اس کو بیان کر دیں کہ مسجد کوفہ ہے، بہت بزرگ ایک عالم سے نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں مسجد کوفہ ہے، ایک آدمی مولا کے خطبے کے دوران کھڑا ہوا، سوال کیا کہ یا علی اتنی آیات آپ کی شان میں آئیں۔ حافظ رجب برسی شیعہ عالم نہیں، ان کی کتاب ہے میرے پاس 500 آیت نزلت فی علی، 500 آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئیں، وہ 500 آیات جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں۔ اور ہمارے فخر الدین رازی نے لکھا ہے 360 آیات، یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے۔ فخر الدین رازی نے لکھا ہے کتنی؟ 360 ورسز آیات ہیں جو مولا کی شان میں نازل ہوئی، 500 حافظ رجب برسی نے لکھا۔ اچھا میں سوچتا تھا یہ 360 ہی آیات کیوں مولا کی شان میں آئی؟ تو میں نے دیکھا اسلامک کیلنڈر جو ہوتا ہے نا اس کے زیادہ سے زیادہ دن 360، تو اللہ نے ہر دن کی مناسبت سے ایک آیت علی کی شان میں نازل کی۔ بھائیان گرامی، شیخ طوسی ہمارے علماء میں سے، انہوں نے تو 1000 سے زیادہ آیات جناب امیر مولا کائنات کی شان میں بیان فرمائی، آیات قرآن میں 1000 آیات مولا علی کی شان میں۔ اگر سننا چاہیں گے جلدی جلدی پیش کرو۔ تو اب 13واں سورہ ہے، سورہ نمبر 13، 13 رجب کی مناسبت سے 13واں سورہ، اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 43۔ تو جناب امیر سے سوال کیا ایک آدمی نے، کہا یا علی بتائیے اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی، بتائیے آپ کو ان تمام آیات میں سے کون سی آیت جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے سب سے زیادہ پسند؟ بھائی کوئی عام آدمی بھی ہونا، اس سے کہیں بھی آپ کی خوبیاں ذرا لکھیے، بیان کیجیے آپ کو اپنی خوبی کون سی سب سے زیادہ پسند، تو آدھا گھنٹہ تو آپ بھی لے لیں گے۔ اور اگر وہ علی جن کے لیے 500 سے زیادہ آیات ہوں، پیغمبر نے فرمایا ہو کہ یہ زمین و آسمان، جو میں نے بھی حدیث پڑھی، سب ختم ہو جائے میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہ ہوں، ان سے کوئی پوچھے یا علی بتائیے آیات آپ کی شان میں، بتائیے آپ سب سے زیادہ پسند ہے، میرے مولا نے یہ نہیں کہا آدھے گھنٹے کی مہلت دو، کل پوچھنا، ذرا ایک مرتبہ ریوائز کر لوں، دیکھ لوں، دوبارہ پڑھ لوں۔ جیسے ہی سوال ہوا میرے مولا نے ویسے ہی جواب دیا کہ جتنی آیات میری شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں اس خداوند متعال کی آیات میں سے یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورہ رعد کی آخری آیت مولا نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے او کافروں تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، ایک خود اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آیت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث ذرا پہلے سن چکے، اب آیات بھی سن لیجئے۔ تو عزیزان گرامی، اے میرے حبیب اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان 2 گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا، پورے قرآن کا علم ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، یا علی یہی آیت کیوں سب سے زیادہ پسند ہے؟ Why do you like this verse the most؟ یہی آیت کیوں سب سے زیادہ پسند ہے؟ مولا نے فرمایا اس لیے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ نے رسول خدا کی رسالت کے 2 گواہ بتائے، ایک خود اپنے کو اللہ نے بتایا میں گواہ ہوں، دوسرا میرا نام لیا۔ مجھے اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا، توجہ ہے جانے کے نام ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا عادل ہے، وہ جانتا ہے جیسا میں نے علی کو بنایا ہے ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ اپنے حبیب کا جو سب سے بڑے رسول ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ان کا گواہ اللہ عادل ہے، اس لیے اس نے کہا ساری امت میں دیکھ لیا، امت ساری ایک طرف، علی اکیلے ایک طرف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 نعرے صلوات۔ بس میں مضمون بہت زیادہ لے کے آیا تھا، پڑھا نہیں جا رہا۔
جتنا ہو سکے گا مختصر کروں گا۔ عزیزان گرامی، آیات بہت زیادہ ہیں مولا کی شان میں، اور میں سورہ عادیات، یعنی جب آپ قرآن کو دیکھیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ جناب امیر کا تذکرہ ملے گا، اور صرف یہ نہیں کہ مولا کا تذکرہ ہے، بلکہ اللہ نے اس انداز سے مولا علی علیہ السلام سے متعلق آیات نازل کی ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہوگا کہ واقعاً رسول خدا کی سب سے بڑے گواہ کا نام علی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اسلام کے شمس کا نام محمد ہے، قمر کا نام علی ہے۔ حضرات گرامی، یہ جناب امیر المومنین اگر گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو اللہ گھوڑے کے سموں کی قسم کھاتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ حضرات گرامی، آیات کی اللہ یہ جو نزول ہے، آپ دیکھیں گے، یاد ہے مجھے سورہ تیسرا پارہ بھی اور بھی بہت سے کئی پارے یاد ہیں، دل سارا نہیں پڑھ رہا ہوں، بچے ماشاءاللہ سے آپ کے سارے ٹرینڈ ہو چکے ہیں، یہ سب میری جگہ لے سکتے ہیں۔ خدا ان سب کو سلامت رکھے، ان ماؤں کو سلامت رکھے جو ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے بے انتہا آیات نازل کی، بس ایک آیت پیش کروں گا مولا کی شان میں، جو آیت پیش کرنے کے لیے مجھے پورا اپنا خون دینا پڑے گا، خون جگر دوں گا اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ بس سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سورہ توبہ کی آیات کی اللہ نے جیسے سورہ توبہ کو نازل کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اعلان براءت کرتے ہیں، مشرکین سے کہا مکے کو خالی کر دو، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ عزیزان گرامی، کبھی کسی پہ ظلم نہ کرو، مشرکین نے رسول کو مکے سے نکالا تھا، اللہ نے مشرکین کو مکے سے نکال دیا۔ کہا خبردار میرے حبیب پہ ظلم نہ کرنا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرے۔ بس بھئی زیادہ وقت نہیں، تو اب اللہ نے اعلان کیا، حبیب خدا نے آیات دی، ایک صحابی کو کہا جاؤ جا کے مکے والوں کو آیات سنا دو، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، مکہ خالی کر دو۔ جیسے ہی بغیر نام لیے صحابی کو کہا یہ آیات مکے میں سنا دو، وہ چلے، کچھ ہی دور مدینے سے پہنچے تھے کہ اللہ نے دوبارہ پیغام دیا، اے میرے حبیب یہ آیات جو میں نے نازل کی ہیں یا آپ خود سنائیں یا آپ سے، جو آپ سے ہو، جو اہل بیت سے ہو، جو آپ سے ہو، تو پیغمبر کہہ چکے تھے علی منی وانا من، ہو جو آپ سے ہو وہ آیات سنائے۔ کوئی صحابی نہیں سنا سکتا، کوئی اور نہیں سنا سکتا۔ حبیب خدا نے فوراً جناب امیر کو بلایا، رفتار زیادہ ہوگی بہت معذرت، یا علی جائیے، میں نے اس آدمی کو بھیجا تھا، آیات لیجئے، اسے واپس مدینے بھیجیے، آپ مکے جائیے، جا کے اعلان سنائیے، احکام اٹھا کے دیکھیے۔ مکے میں 30 دن میں 30 days میں once you have to enter with احرام۔ اب علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، مکے میں آپ ہر 30 days میں 30 دن میں ایک مرتبہ واجب ہے، اگر آپ باہر جائیں واپس آئیں تو احرام باندھ کے جائیں، بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، مجمع نہیں ہے، بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ اب احرام عمرے کی نیت کریں یا حج کی، لیکن بغیر احرام کے آپ نہیں آ سکتے، احرام باندھنا ہے، احرام باندھیں گے تو طواف کرنا ہے، احرام باندھیں گے تو اسلحہ نہیں لگا سکتے، ویپنز نہیں لگا سکتے۔ حالت احرام میں 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، طرق کہلاتی ہیں، جو حاجی ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا، آپ خود جا کے حج کے جو احکام ہے وہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ جب انسان احرام باندھتا ہے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، یعنی آرمر نہیں پہن سکتے، سر پہ خول نہیں پہن سکتے، تلوار نہیں لگا سکتے۔ مولا علی چلے، ابھی نام منہ سے نکلنے والا تھا، ایک صاحب سے کہا واپس چلے جائیے، آیات مجھے دیجئے۔ حبیب خدا نے فرمایا مکے والوں کو اعلان میں سناؤں گا۔ ایک مرتبہ وہ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ، علی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے واپس بلایا ہے، اور علی سے کہا آیات پہنچا دو۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے ایسا کہا ہے یا اللہ نے کہا؟ حبیب خدا نے فرمایا میں نے حکم نہیں دیا، میں نے تو آپ کو بھیج دیا تھا، اللہ نے واپس بلایا۔ رسول خدا نے کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے ہمارے والوں کو موقع ہی نہیں ملا۔ پیغمبر موقع دیتے تھے، اللہ کہتا تھا نہیں علی۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ محبت کی آپ کے ممنون ہوں عزیزان گرامی. جناب امیر علیہ السلام آئے. میں مکمل کروں موضوع یا رہنے دوں؟ اگر کہیں تو وقت تمام ہو چکا، کہیں تو مسائل پہ آ جاتا ہوں، کہیں تو مکمل کر دیتا ہوں جو میں نے شروع کیا. مجھے نہیں معلوم یہ بسم اللہ کس لیے ہے. مکمل چلے ایک بیٹا ہے. بس بھائی سن لیجئے، مکمل کر رہا ہوں. جتنی زیادہ رفتار سے مکمل کر سکتا ہوں اتنی رفتار سے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر چلے، جیسے ہی مکے پہنچے. اب مکے کا تھوڑا بدل گیا ہے منظر، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے مکہ ویلی ہے، ایک وادی ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. پرانا مکہ جب جاتے تھے تو پہاڑیوں پہ چڑھ کے مکے کے اندر اترنا پڑتا تھا، پانی بھر جاتا تھا. پرانی تصویریں موجود ہیں، خانہ کعبہ کے چاروں طرف اگر بارش ہو جاتی تھی پانی بھر جاتا تھا. توجہ. اب جناب امیر پہنچے آیات لے کے، آیات سورہ برات کی، بغیر بسم اللہ کے. اللہ کی طرف سے برات ہے، آپ کی زبان میں تبرہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہا مکہ خالی کر دو، یہاں پہ نہیں رہ سکتے. جناب امیر پہنچے، جیسے ہی مکے پہنچے ایک مرتبہ آپ سوار ہیں اور جیسے ہی پہاڑی پہ چڑھے اترنے لگے، اندر مکہ ہے. مکے والوں کی عادت تھی، دیکھتے تھے کون آ رہا ہے، دور سے دیکھا علی علی ہے، چہرے پہ تمازت ہے، ہیبت و جلال ہے، آنا بتا رہا ہے شیر آ رہا. بیٹا نعرہ آگے آئے گا، نعرہ آگے لگائیے گا. سن لیجئے، جناب امیر ایک مرتبہ پہنچے، نعرہ ضرور آنا چاہیے، میں خون جگر دے رہا ہوں. جناب امیر چلے، جیسے ہی مکے میں اترنے لگے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کون آ رہا. ایک نے غور سے دیکھ کے کہا دیکھ رہے ہو علی آ رہا، ابو طالب کا بیٹا علی. اور فوراً کہا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا، جس نے تیرے باپ کو مارا تھا، خبردار تانا مت دے، تیرے نانا کو بھی اسی نے مارا تھا. میں نے کہا تھا آگے نعرہ آئے گا، اتنی جلدی نہیں آئے گا. بھائی مجمع جس محبت سے سننے میں ممنون ہوں، ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے بڑی محبت سے سن لیا، میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو قبول فرما لیا، ممنون ہوں. سنیے گا، جناب امیر اترے، سارے مکے والے جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے بتا رہے ہیں تیرے چچا کو مارا، تیرے ماموں کو. بھائی جناب امیر سے پوچھا تھا مولا جب آپ مکے گئے تو خوف نہیں آیا؟ جناب موسیٰ نے ایک فرعون کا سپاہی مارا تھا. سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ کہتے ہیں رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی. قرآن ہے. پروردگار جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، پروردگارہ میں نے ایک، صرف ایک فرعون کا سپاہی مارا. فرعون ظالم ہے، بہت بڑی فوج ہے، سروں میں میخیں، نیز وہ فرعون ذی الاوتاد، سورہ فجر میں آیت ہے، سروں میں میخ ٹھوک دیتا تھا. میں جانتا ہوں وہ ظالم ہے، کہیں اس ایک قتل کے بدلے مجھے مار نہ دے. میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط کر دے. اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا دو. دونوں میں ایک معجزہ، ایک ید بیضا، دوسرا میں اسد و اشرحہ بن جائے گا. جناب موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں معجزہ، ساتھ میں بھائی ہارون. صرف ایک سپاہی مارا، جناب موسیٰ اتنے معجزات لے جا رہے ہیں. جناب امیر فرماتے ہیں مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی مشرک میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو. سب مل کے اور دل سے ہاتھ بلند کر کے ایک سپر ڈوپر دل سے ہاتھ بلند کر کے ایک نعرہ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. جناب امیر علیہ السلام پہنچے،
جیسے ہی مکے پہنچے سارے مکے والے جناب امیر کو دیکھ رہے ہیں کہ علی آ رہے ہیں. جناب امیر کے پاس نہ تلوار ہے نہ خنجر ہے نہ نیزہ ہے نہ گرز ہے. کیوں؟ کیونکہ حالت احرام میں ہے. آئے لیکن جیسے ہی تشریف لائے سارے مکے والے راستہ بنانے لگے. جناب امیر کعبے کی طرف بڑھے. مجھے نہیں معلوم کعبے میں زیادہ کشش تھی یا مولا میں. بولا ایک مرتبہ آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک مرتبہ اعلان کیا اے مکے والو اللہ نے اعلان برات کر دیا, اللہ کے رسول نے اعلان برات سنا دیا اور میں علی بھی اعلان برات میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں. اعلان برات کرتے ہیں, مشرکین خالی کر دیں. اور پھر میرے مولا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت سے اترے اور جب مجمع سے نکلنے لگے نا تو سارا مجمع دوبارہ چھٹنے لگا. جیسے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا ہے نا, کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی راستہ روک لے, اسی انداز سے میرے مولا چلے. کسی مکے میں آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ علی کا راستہ روک لے. قدردان گرامی, مکے کے لوگوں کے چہروں پہ خوف تھا, میرے مولا کے دل میں اطمینان تھا. اسی لیے جناب مولا کائنات اسد اللہ الغالب ہے. بس بھائی میں نے زحمت کو تمام کیا. میں نے کل رات شب ضربت کے سارے مصائب پڑھ دیے تھے. بہت سے لوگ جو پرسوں رات تھے کل رات نہیں تھے, میں وہ مصائب دہراؤں گا نہیں, لیکن 2 جملے کہہ کے آج کی شب کے مصائب. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مولا کا تابوت برآمد ہونا ہے. یہ ہم تابوت برآمد کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ ہم وہاں نہیں تھے, ہماری آرزو تھی. بیٹے بیٹیاں چاہتے ہیں نا کہ جب باپ کا تابوت اٹھے بڑی شان سے اٹھے. مولا امیر کا تابوت صرف 2 بیٹوں نے اٹھایا. کیوں؟ مولا کی اپنی وصیت تھی کہ میرے دونوں بیٹے صرف حسن و حسین میرا تابوت اٹھائیں گے. اور فرمایا 4 تابوت اٹھانا, ایک مکے بھیج دینا, مدینے, بصرے, اور پھر جس میں جسد ہو, جسد مطہر جناب امیر کا پاک جسد مطہر. تو کہا وہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین وادی السلام لے جائیں نجف اشرف اور وہاں سپرد خاک کر دیں. کہا 2 آدمی آئیں گے پردے میں میرا تابوت لینے اور صرف میرے 2 بیٹے جائیں گے. امام حسن سے کسی نے سوال کیا, علامہ مجلسی نے لکھا ہے نا بہار میں, اے مولا حسن وہ دونوں کون تھے جو چہرے چھپا کے تابوت میں آئے مولا کا تابوت اٹھانے؟ تو مولا حسن نے فرمایا وہ جبرائیل و میکائیل تھے. اللہ نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا تھا میرے بابا کا تابوت اٹھانے. بس بھائی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے, میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں پوری شہادت, آرام آرام سے رک رک کے پڑھوں گا. آپ بھی آرام سے گریا کیجیے گا. ایک آنسو بھی آ جائے نا تو جناب زینب کے زخموں پہ مرہم ہے, مولا حسین کے زخموں پہ مرہم ہے, مولا حسن کے زخموں پہ مرہم ہے. آج امام حسن حسین جناب زینب ام کلثوم مولا عباس جناب رقیہ یتیم ہو رہے ہیں. نہیں صرف وہ یتیم نہیں ہو رہے, کوفے کے سارے یتیم بچے دوبارہ یتیم ہو رہے ہیں. بلکہ ایک اور جملہ کہوں, برداشت کر پائیں گے؟ صرف کوفے کے یتیم بچے دوبارہ یتیم نہیں ہو رہے, آج سارے شیعہ یتیم ہو رہے ہیں. آج پوری کائنات کے سارے شیعہ یتیم ہو رہے ہیں. آج ہم سب یتیم ہو رہے ہیں. ہمارے مولا جا رہے ہیں, مولا آپ سب کچھ ہیں ہمارے لیے. رسول خدا کو بڑا غم تھا نا, میں نے بھی پیش کیا تھا نا اعمال میں کہ رسول خدا نے گریہ کیا مولا کی شہادت سے پہلے. مولا پہ آئیں ذرا پیش کروں, دوبارہ چلیے. جہاں میں نے کل روکا تھا مصائب کو وہیں سے شروع کروں گا. جب مولا کی ضربت لگی نا سر میں, عبد الرحمن ابن ملجم ملعون گردن کاٹنا چاہتا تھا, لیکن مولا کا روب اتنا تھا جب اس نے تلوار چلائی تو وہ تلوار سیدھی نہیں لگی گردن پہ, وہ ٹیڑھی سر میں لگی. مولا کا سر شگافتہ ہو گیا. بس سر میں زخم آنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی, بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ, فزتو برب الکعبہ. بس بھئی سارے مولا کے بیٹے آنے لگے, اصحاب دیکھنے لگے, مولا کو گلیم کے اندر اٹھا کے بیٹے لے کے چلنے لگے. اب ذرا میری طرف دیکھیے گا, دائیں جانب سے مولا حسن نے اٹھایا, بائیں جانب سے مولا, یہاں میں نے روکا تھا نا مصائب کو,
قدموں سے حضرت عباس نے اٹھایا، حضرت محمد حنفیہ نے اٹھایا۔ مولا کے 18 بیٹے سب کے سب تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور جانتے ہیں مولا بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے شیرو، مردوں پہ بڑے بڑے مصائب آ جاتے ہیں، میرے شیرو رونے کی ضرورت نہیں۔ بار بار امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا آپ نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو سہارا دینا ہے، اگر آپ اتنا روئیں گے بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ تو دیکھ رہے ہیں مولا حسن چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، بابا مجھے آپ کی جدائی کا بہت غم ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا میرے اصحاب سے کہو رک جائیں، میرے گھر نہ آئیں۔ مولا کی آنکھ میں ابھی تک ایک آنسو نہیں آیا، کہا اے بیٹا حسن میرے انصار کو اصحاب کو روک دو، میرے گھر نہ آئیں۔ انصار نے رو کے عرض کی، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت میثم تمار ہیں، بڑے بڑے عاشق موجود ہیں، حضرت اسبغ ابن نباتہ موجود ہیں۔ روتے ہوئے جناب اسبغ نے ایک جملہ کہا کہ مولا ہم آپ کی محبت میں گھر آ رہے ہیں۔ کہا جانتا ہوں اسبغ، لیکن اسبغ میری بیٹیوں کو خبر ہو چکی ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کا رونا میرے اصحاب سنیں، میں کہوں گا مولا گھر میں روئیں آپ سے برداشت نہیں۔ مولا کل جب کوفے کے بازاروں میں یزید کے دربار میں آپ کی بیٹیاں روئیں گی، اجرکم اللہ، اجرکم، دیکھے گا میری طرف، جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کوفے چلیے، آئیں ذرا کوفے چلیے، میں آرام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں بڑے سکون سے۔ میرے مولا گھر آئے، مسجد کے بالکل متصل ہے مولا کا گھر، اس دروازے سے چلے، ایک مرتبہ آئے، جب سارے انصار چلے گئے نا، مولا نے آواز دی بیٹا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر دیجیے، میں اپنے قدموں پہ چل کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا آپ کا بہت خون بہہ گیا ہے، بابا ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے۔ کہا بیٹا میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں مجھے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ دیکھیں، میری بیٹیوں کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ جانتی ہمارا باپ شیر ہے۔ بیٹا مجھے زمین پہ کھڑا کر دیجئے، بس میں پڑھا نہیں جا رہا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، چلیے گا میرے ساتھ۔ میرے مولا زمین پہ کھڑے ہوئے، دیکھ سکتے ہیں مولا علی کو بیٹوں نے سہارا دیا، مولا نے اپنے بیٹوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ ایک مرتبہ ایک بیٹے نے آگے سے دروازہ کھولا، تمام علماء کہتے ہیں جیسی دروازہ کھولا نا مولا کے گھر کا، سب سے آگے جناب زینب کھڑی تھی، جناب زینب ماتم کر رہی تھی اور رو رو کے کہتی تھی ہائے بابا، ہائے بابا۔ علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کو روتا دیکھا مولا سے رہا نہیں گیا، اب تک مولا نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا، لیکن جیسے جناب زینب کو روتا دیکھا میرے مولا بلند آواز سے ہائے ہائے میری بیٹیوں، مولا خود رونے لگے، اپنی بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کے زخموں پہ رو رہی ہے، مولا کل جب کربلا میں شمر تازیانے مارے گا آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں پہ پڑھوں گا، برداشت کریں گے؟ میں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتایا تابوت ہے، میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا، بس بے عزت آنے کے نام میرے مولا کو گھر میں لایا گیا۔ جیسے گھر لائے نا جناب زینب نے دیکھا خون بہ رہا ہے، فوراً گئی چادر لے کے آئے، ایک سفید چادر یا زرد چادر مولا کے اپنے بابا کے سر پہ باندھنا شروع کی اور پیچھے ہٹی دیکھنے کے لیے، پھر بہت روئیں۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو کا، بیٹی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بابا جتنی سفید چادر ہے اتنا ہی سفید چہرہ ہو گیا۔ مولا علی کا چہرہ سرخ سفید تھا۔ کہا بابا سرخی ختم ہو گئی، لگتا خون نہیں رہا۔ 19ویں کی شب میں ضربت لگی، 2 دن گزر گئے، آج کی رات ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ بلایا، بیٹا حسن ذرا میرے سارے بچوں کو بلائیے، میری ازواج کو بلائیے، سننے کے مولا کی وصیت، بس بھائی دیکھیے گا میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو بلایا، امام حسن دائیں طرف کھڑے ہوئے، مولا کو سہارا دیا، میری طرف دیکھیے گا، مولا کو سہارا دیا، بٹھایا، کیوں اتنا خون بہ گیا؟ مولا روزے بھی رکھ رہے اس حالت کے اندر، عجیب حالت ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک ایک بیٹے کو ایک ایک بیٹی کو بلایا، سب سے پہلے جناب زینب کا ہاتھ لیا، مولا حسن کے ہاتھ میں رکھا، اور جانتے کیا فرمایا؟ بیٹا حسن میں نے زینب کو آپ کو سونپا۔ پھر جناب ام کلثوم کا ہاتھ لیا، ام کلثوم کو میں نے آپ کو سونپا، آپ کے حوالے کیا۔ جناب رقیہ کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا۔ ایک ایک بیٹی اور ایک ایک بیٹی کو بلا کے کہا حسن اس کی حفاظت آپ کے ذمہ، حسن ان کا خیال رکھنا۔
اچانک مولا علی کے کانوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. مولا سمجھ گئے کون ہے. جناب زینب کو دیکھا کہ بیٹی کون ہے یہ جو بی بی میری زندگی میں ایسے رو رہی ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بابا یہ اماں ام البنین ہے، یہ ماں ام البنین ہے. کہا زینب ذرا ام البنین کو بلاؤ. جناب ام البنین تشریف لائیں. کہا ام البنین کیا بات ہے؟ جناب ام البنین نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا ہوگا مولا کوئی بات نہیں. کہا ام البنین جو دل میں بات ہے کہیے. کہا نہیں مولا میری جرت نہیں میں شکوہ کر سکوں. کہا ام البنین کھل کے بات کیجئے. کہا مولا آپ نے ہر بیٹی کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. جب میں نے عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے مجھ سے رہا نہیں گیا. مولا نے کہا عباس میرے پاس آؤ. پھر مولا حسین کو بلایا، حسین میرے پاس آؤ. اب ضرور میری طرف دیکھیے. مولا علی نے حضرت عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا، مولا حسین کا ہاتھ مولا عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میرا حسین جب کربلا جائے اکیلا نہ رہ جائے. ساری بیویاں تڑپنے لگی. بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں. 2 منٹ کی زحمت. مولا نے سب کو ایک مرتبہ ودا کر لیا. آج یہ آخری رات ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا حسن مجھے بٹھا دیجئے. آپ کے جد رسول خدا تشریف لے آئے، آپ کی ماں فاطمہ الزہرا آ گئی. مولا حسن فرماتے سارے انبیاء میرے بابا کے استقبال کے لیے آئے. رسول خدا کے احترام میں جناب امیر نے کہا مجھے بٹھا دو. ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام میری طرف سے. اب رسول خدا نے آگے بڑھ کے پیار کیا ہوگا، میرے بھائی اتنی میری بات میری امت نے آپ کو زحمت دی، اتنے مصائب دیے. بس بھائی آخری جملے سن لیجئے. میرے مولا نے وصیت کی بیٹا حسن آپ خود مجھے غسل دیجئے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا، میرا تابوت خود اٹھائیے گا، قبر میں خود اتاریے گا. مولا حسن فرماتے ہیں جب میں نے پانی ڈالنا شروع کیا میرے بابا خود ہی کروٹ لیتے جاتے تھے. میں پانی ڈالتا بابا خود ہی کروٹ لیتے. جنت سے ہنوت آیا، بڑا اہتمام کیا مولا حسن نے. ہر بیٹے کو حسرت ہوتی ہے میں باپ کو بہترین غسل پانی سے دوں، بہترین کفن دوں. ایک اور علی بھی ہے جو حسین کے لاشے پہ سوچ رہا ہے. اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ تابوت اٹھا، نہ غسل ہوا، نہ کفن ملا. حضرت کو حضرت ہاتھ جوڑ کے آخری جملے. بس بھائی تابوت آنے والا، تابوت آنے والا ہے. آج جو بھی روئے گا نا سب سے پہلے مدینے رخ کر کے کہیے گا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کے سر میں ایک ملعون نے ضربت چلائی. حضرت اللہ حضرت کو بس بھائی تابوت اٹھا. آخری جملے ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں اور نہیں پڑھوں گا، نہ میرے سینے میں دم ہے نہ آپ میں طاقت ہے اور رونے کی. آخری جملے میری طرف دیکھ لیجیے گا، سن لیجیے. تابوت اٹھا، امام حسن حسین نے تابوت کو کاندھا دیا، تابوت چلا. ساری بیٹیاں روتی ہوئی دروازے پہ آئیں، سارے بیٹے رو رہے ہیں. ایک بیٹا کونے میں کھڑا بار بار کہتا ہے ہائے بابا مجھے تابوت کو کاندھا دینے کی اجازت نہیں ملی. میں کہوں گا اے غازی عباس مولا ابھی تو شروعات ہے، مدینے میں تیر چلیں گے، آپ کو اجازت نہیں ملے گی. کربلا میں ایک بچی کو تماچے لگیں گے، آپ کو اجازت نہیں ملے گی. آپ کے بازو قلم ہوں گے، آنکھ میں تیر لگے گا. واہ علی یا علی یا علی